جنرل باجوہ کو یہ خدشہ تھا کہ وزیر اعظم عمران خان اس کو ریپلیس کریں گے اور اس نے وہ آ کے کرایا تھا، وہ ساری پولیس وینز ایٹسیٹرا۔ جنرل عاصم منیر کی جگہ پہ وہ چاہ رہا تھا کہ اس کو ہی ایکسٹینشن ملے، جی وہ درست۔ تو ان کا پتہ کاٹ رہا تھا۔ دو غلطیاں جو میرا خیال ہے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی اعتراف کر چکے ہیں، ایک تو جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن اور دوسری جو چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی۔ میرے ساتھ کابینہ میں جو لوگ تھے ان کو میں نے کہا ہم لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ شخص، انہوں نے کہا بس یہ ہو گیا۔ اس دن 26 کو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سنجانی رک جانے میں کیا حرج تھا، تو پیچھے رک جاتے۔ جہاں پہ پتھر گڑھ ہے وہ مقام ہے جہاں پہ 25 مئی کو مجھے لاٹیاں پڑی اور پھر ہاسپٹلائز ہوا تھا۔ ہزارہ موٹر وے پہ صبح 7 بجے کا ٹائم تھا، سیدھا مجھے شیل ادھر لگا ٹیئر گیس کا چھاتی پہ۔ ہم نے اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہمارا ہے اس میں ہم نے کہا ہے کہ چائنا چوک سے لے کے ڈی چوک تک آپ ذرا وہ بتا دینا وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کدھر ہے، یا اس دن کی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس دن 26 کو جیسے کہا جا رہا تھا، بہت سارے لوگوں نے بھی کہا کہ بھائی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سنجانی رک جانے میں کیا حرج تھا، تو پیچھے رک جاتے، کوئی 4-5 دن پڑاؤ باہر ڈالتے، پریشر بڑھتا، یہ ٹاکس کا سلسلہ جو اب شروع ہوا ہے تب شروع ہو جاتا۔ اب تو بڑا فروٹفل بھی ہو رہا ہے، وہ بعد میں ہم اس پہ کرتے ہیں بات۔ تو وہ ایگزیکٹلی کیا تھا 24 کے دنوں میں، کیا باتیں تھیں، اور قیادت کی جانب سے انسٹرکشنز کیا تھیں، آپ تک بات کیا پہنچ رہی تھی، عمران خان صاحب تک پھر بشرا بی بی صاحبہ کو ملنے نہ دیا گیا، وہ کیا کہانی ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی چیز ہے جب چیز ڈی چوک کے بارے میں ڈیسائیڈ ہو گئی ہم لوگ آ رہے ہیں تو بات ختم ہو گئی، ہم لوگوں نے ادھر ہی آنا تھا۔ رستے میں جہاں پہ آپ کا 26 نمبر چنگی ہے وہاں پہ سب سے پہلے، اب یہ رینجرز کے پرچے ہوئے نا، وہاں پہ تو چیز میڈیا میں اس کو سپریس کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک لڑکا جو تھا وہ لینڈ کروزر چلاتے ہوئے اس نے ان رینجرز کے لڑکوں کو شہید کیا، روندا، ٹھیک۔ وہ بات سامنے آ گئی، نہ گولی چلی نہ کچھ، وہ ہمارے گلے میں انہوں نے فٹ کر دیا کہ جی یہ انہوں نے کیا، ہمارا تو کام ہی نہیں تھا۔ وہ گاڑی کے نیچے آئے تھے بیچارے، اور وہ لڑکا جو تھا وہ نشئی تھا۔ اس کے بعد آپ آ جائیں، گولی چلی ہے، وہاں پہ ہمارے لوگ ہٹ ہوتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اس سے پہلے آ جائیں، آپ جہاں پہ پتھر گڑھ ہے وہاں پہ جب وہ مقام ہے جہاں پہ 25 مئی کو مجھے لاٹیاں پڑی اور پھر ہاسپٹلائز ہوا تھا، ہم نے وہ رستہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے کھولا تھا 25 مئی کو۔ اسی مقام پہ جب میں گیا میں نے ان کو لڑکوں کو کہا جی آپ یہ ہم نے اس طرح رستہ کھولا ہے، پیچھے ہے تو لڑکوں نے رستہ بھی کھولا، وہاں پہ پولیس کے اہلکاروں کو انہوں نے پکڑ لیا، ٹھیک۔ ان کو میں نے بازیاب کرا کے خود گاڑی میں بٹھا کے، ان کی فوٹوگرافز میں نے لگائی ہوئی ہیں، میڈیا پہ آئی ہوئی ہیں۔ ان لڑکوں کو پولیس والوں سے پوچھے کہ عمر ایوب نے آپ کو کیسے بازیاب کرایا، گاڑی میں بٹھا کے دور لے جا کے ان کو میں نے پھر چھوڑا، میں نے کہا جی آپ ادھر سے نکلیں، سیف ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک۔ ہم لوگ تو لوگوں کو بچا رہے تھے، ہزارہ موٹر وے پہ صبح 7 بجے کا ٹائم تھا، سیدھا مجھے شیل ادھر لگا ٹیئر گیس کا چھاتی پہ، دوسرا شیل ابھی تک آپ نے وہ اس وقت نشان دیکھے ہوں گے، سیدھا ادھر لگا۔ اس کی تھوڑی دیر بعد علی امین خان دوسری طرف سے آئے، انہوں نے وہ روڈ بلاک کھولا، وہ کنٹینرز کھولے، ادھر سے ہم لوگ لگے ہوئے تھے۔ علی امین خان کو کریڈٹ دیتا ہوں، جس طرح وہ مردانگی سے لڑتے ہیں اور آگے آتے ہیں، ہیٹس آف ٹو ہم، صحیح شعر ہے۔ اور اس نے آ کے اس نے ایک دم دیکھا، وہ بھی ٹیئر گیس شیلنگ اور یہ ساری چیزیں کھاتے رہے، وہ کہا عمر بھائی اب یہ نشان دیکھے گا کیا ہوگا۔ ہم تو جناب والا وہاں سے لے کے ادھر جب آئے، آپ کا جو سنٹورس سے ذرا سا پہلے ہم لوگ کھڑے ہوئے، وہاں پہ زخمی لڑکے جو ہیں ہمارے آنے شروع ہوئے، ان کو گولیاں لگی ہوئی تھی، موٹر سائیکل پہ ان کو پیمز منتقل کیا، بلڈنگز کے اوپر سنائپرز تھے۔ ہم نے اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہمارا ہے اس میں ہم نے کہا ہے کہ چائنا چوک سے لے کے ڈی چوک تک، ڈی چوک پہ تو فائرنگ 8:30 بجے ہوئی ہے، اس سے پہلے 4 ساڑھے 4 سے بعد، اور اس سے پہلے بھی آپ ذرا وہ بتا دینا وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کدھر ہے۔ ہر ایک بلڈنگ پہ، سرکاری بلڈنگ ہو، نجی کمپنیوں کی بلڈنگز ہو، وہ سی سی ٹی وی فوٹیج نکالے، یا اس دن کی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ہے، کیوں نہیں ہے، یہ ہماری ڈیمانڈ ہے۔ تو اس میں جو پولیٹیکل بات تھی، عمران خان صاحب کی ہدایت کیا تھی، اور پیچھے رکنے میں
کیا امر مانے تھا کہ آپ سنجانی تھوڑی دیر وہ کیا معاملہ تھا؟ سنجانی ہمارا ٹارگیٹ ہی نہیں تھا نا، ہم نے ادھر جا کے ہم نے کیا کرنا تھا، ٹھیک، ادھر ہی آنا تھا. مطلب ہمارا اپنا کیپٹل ہے، یہ قانون جو ہے غلط بنا ہے، آپ کیسے کسی کو روک سکتے ہیں؟ پرامن احتجاج ہونا تھا. آپ مجھے بتائیں اتنی مخلوق خدا آئی ہوئی تھی، کوئی ایک بلب بھی کہیں پہ ٹوٹا تھا؟ دکانیں ہیں، سارا کچھ ہے یہاں پہ، مارکیٹیں ہیں. کسی مطلب شاپ کیپر نے، مارکیٹ والوں نے کہا ہو کہ فات صاحب آئیں اپنا کیمرہ لے کے آئیں، ہماری یہ توڑ پھوڑ ہوئی ہے، ایک جگہ پہ نہیں ہوئی. یہاں پہ حامد میر صاحب کو میں کریڈٹ دیتا ہوں، آنر دیتا ہوں، انہوں نے رپورٹنگ کی، باقی ساتھیوں نے کی، ٹنکے کی چوٹ پہ کی. انہوں نے بتایا سارا پرامن ہے، اور ایک دم سناریو چینج ہوتا ہے، ایک دم سنائپر فائرنگ شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ وہاں پہ وہ لڑکا ہمارا اوپر کنٹینر پہ نوافل پڑھ رہا ہے، اس کو اٹھا کے کنٹینر سے پھینکا جا رہا ہے، کہتے ہیں جی ٹک ٹاکر ہے. اور بھائی نماز وقت پڑھتے وقت کون سی ٹک ٹاک باندھ رہی تھی؟ خدا کا خوف کریں. اب جب ماضی کی طرف دیکھتے ہیں، اقتدار میں تھے، پرائم منسٹر تھے، آپ کی کابینہ، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے سپر سٹارز کام کر رہے تھے، تو ماضی کی طرف جب آپ دیکھتے ہیں تو کہاں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پولیٹیکل آپ سے کیلکولیشنز غلط ہوئی ہیں، یا کوئی پولیٹیکل مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، یا آپ سمجھتے تھے کہ یہی روٹ آپ نے لینا تھا، یہی روٹ بنتا تھا؟ دیکھیں جی فات صاحب، میں ایک آپٹمسٹ ہوں، ایک سیاسی ورکر ہوں، اور میرا اپنے پروردگار پہ بہت پختہ یقین ہے. انسان غلطیاں کرتے ہیں اور غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. دو غلطیاں جو میرا خیال ہے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی اعتراف کر چکے ہیں، ایک تو جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن نمبر 1، اور دوسری جو چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی، ٹھیک ہے، اس پہ بھی مختلف لوگوں کا بہت زیادہ ہاتھ تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا اس کو. میرے ساتھ کابینہ میں جو لوگ تھے ان کو میں نے کہا ہم لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ شخص، تو انہوں نے کہا بس یہ ہو گیا. تو اس کو اس وقت کے ڈیفنس منسٹر نے اور باقیوں نے بہت سپورٹ کیا تھا. ہو گیا سو ہو گیا، ہم نے اپنا سبق سیکھا، آگے بڑھے. اچھا، اس بارے میں جب بھی ہم آخری رات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ عمران خان کیسے گئے، جب آخری رات انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس چھوڑا تو کیا کیا ہو رہا تھا، تو موسٹلی لوگ اس میں ہمیں یہی گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ عمران خان خود ہی بتائیں گے. کچھ اور لوگوں نے بھی نا اس پہ نوٹس وغیرہ لکھ کے رکھے ہوئے ہیں، کچھ آپ کے کابینہ کے باقی لوگوں نے بھی کتابیں کتبیں لکھی ہیں، اور انہوں نے کہا جی چھپنے کا انتظار ہم بعد میں کریں گے. یہ وہ ایگزیکٹلی کیا تھا سینیریو وہ رات، اگر آپ اس کو ڈسکس کریں یا کچھ بتا سکیں تو کتنا پریشر تھا، کیا معاملات تھے، یا سب کنٹرول تھا، ایزی تھا سارا، بس عدم اعتماد ہوئی اور اس کے نتیجے میں آپ باہر آ گئے، دیٹس آل؟ آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ پولیس وینس، پولیس کی گاڑیاں ساری ادھر کھڑی تھی. میرا خیال ہے جنرل باجوہ کو یہ خدشہ تھا کہ وزیر اعظم عمران خان اس کو ریپلیس کریں گے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ ہمیں بتایا ہوا ہے، اور یہ بھی وہ جیل میں آپ بات سن لیں گے، اور جو سننے والے کان ہیں انہوں نے ریکارڈ بھی کیا ہوگا کہ ابھی پچھلی ملاقات میں بھی وہ یہی ہم لوگ بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا تھا جی کہ جنرل باجوہ اس چیز سے خائف تھا کہ وہ ریپلیس ہو جائے گا، اس نے پریزن وینز ایٹسیٹرا کیا، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ کبھی نہ کرتے، کیونکہ ان کا بلیف ہے کہ فوج ایک منظم اور ضروری اینٹی ہے پاکستان کی. ٹھیک ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو ایک ڈائیگرام آپ کو بنا کے میں نے دکھایا، کہ بتایا تھا کہ پاکستان کی جغرافائی سرحدیں جو ہیں وہ 3 چیزوں پہ مطلب وہ ہے ڈپینڈنٹ ہے. نمبر 1 قومی یکجہتی، ہمانگی. ٹھیک. نمبر 2 آپ کی ایک مضبوط معیشت. نمبر 3 آپ کا کریڈیبل ڈیفنس، مضبوط دفاع. ٹھیک. مضبوط دفاع آپ کے مسلح افواج کے لوگ کریں گے، جس میں پاک فوج، پاک فضائیہ، پاک آپ کی نیوی ہے، بحری ہے. منظم فورس کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کبھی نہیں کمزور ہونے دینا. انہوں نے کہا فوج بھی میری، ملک بھی میرا، اور یہی بات انہوں نے کہی. جنرل باجوہ کو یہ خدشہ تھا کہ جی یہ مجھے کوئی کرنے والے ہیں، اور اس نے وہ آ کے کرایا تھا وہ ساری پولیس وینز ایٹسیٹرا. وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف جس وقت وہ نو کانفیڈنس آ گیا سو آ گیا، بات ہوئی، چلو جی ہو گیا، سپریم کورٹ کے آرڈرز بھی وہ بھی آ گئے تھے، ختم ہوگی بات.
गो के तरीक़ाकार वो गलत हुआ था। नहीं तो जनरल बाजवा को अगर ये खदशा था कि इमरान उन्हें रिप्लेस करना चाहते हैं, तो उस वक्त के आर्मी चीफ थे, पूरा इंटेलिजेंसिया उनके अंडर काम करता था, तो उनका ये खदशा दुरुस्त भी तो हो सकता था। मे बी ऐसा कोई कहीं सोचा गया हो, इस पे कोई होमवर्क हुआ हो, या कुछ ऐसा या आप समझते हैं कि इतनी बड़ी पोस्ट के बंदे को गलतफहमी तो नहीं हो सकती। मैं वैसे ही अभी आपसे नहीं, मेरा ख्याल है हो सकती है। जनरल बाजवा तो चाह रहा था कि मजीद उसको एक्सटेंशन मिले। हाँ जनरल आसिम मुनीर की जगह पे वो चाह रहा था कि उसको ही एक्सटेंशन मिले। जी जी, वो दुरुस्त तो उनका पता काट रहा था। दुरुस्त बात है, दुरुस्त बात, ठीक है ना। दुरुस्त बात। फिर तो पावर जो होती है ना, पावर की लस्ट, वो जब इतनी पावर होती है फाद साहब, तो वो इंसान को बहुत गलत फैसले पे मजबूर कर देती है। मेरा ख्याल है उसने गलत कैलकुलेशंस कर दी ज़हनी तौर पे, गलत कैलकुलेशंस। बल्कि DGI उस वक्त के नदीम अंजुम साहब ने प्रेस टॉक भी की। उन्होंने कहा हमें तो ये कह रहे थे तायात आप एक्सटेंशन ले लें जनरल बाजवा साहब, इस तरह की बातें। फिर एजाजुल हक साहब ने हमारे एक इंटरव्यू में बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा से उन्होंने मीटिंग एक फ़िक्स करवाई 3 नवंबर को, जिस दिन अटैक हुआ वज़ीराबाद वाला 3 नवंबर ही था, तो उस दिन उन पे इमरान खान साहब पे अटैक हो गया, तो वो मीटिंग ना हो सकी। अगर वो मीटिंग हो जाती तो बहुत सारा ब्रेक थ्रू हो जाने थे, इस तरह की बातें भी। इसका मुझे नहीं मालूम। तो इमरान खान वैसे चाहते तो यही थे कि भाई चलें, अगर एक्सटेंशन फिर 6 महीने की एक्सटेंशन, तो उन्होंने टीवी में बैठ के, हमारे दुनिया टीवी के शो में, कामरान खान साहब उस वक्त दुनिया टीवी के साथ काम कर रहे थे, तो उनके शो में बैठ के कहा कि 6 महीने में चाहता हूँ कि एक्सटेंशन मिल भी जाए तो क्या हार जाए। इस तरह की बातें भी, इस तरह की गुफ्तगू भी हुई थी। तो आप बेसिकली समझते हैं कि पहली एक्सटेंशन गलती थी, वहीं से ही सारे मसाइल जो हैं वो बिल्कुल सही।